جی ناظرین، سارک کے نائب صدر انجم نثار صاحب جو ایف پی سی سی آئی کے صدر بھی رہے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے بھی صدر رہے ہیں، اور بطور ایف پی سی سی آئی انہوں نے بہت کام کیا اور لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی بہت کام کیا، اس وقت سارک میں نائب صدر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، صورتحال جو بنی ہے اور آرمی چیف سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کتنے آپ آپٹمسٹک ہیں، کوئی صورتحال بہتر ہوگی معاشی طور پہ؟ جی، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملک کی جو اقتصادی حالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اس میں ہر خاص و عام جو ہے تکلیف میں ہے، بیزار ہے۔ کچھ لوگ ملک سے باہر شفٹ ہو رہے ہیں، کچھ کیپٹل شفٹ ہو رہا ہے، کچھ ہنرمند لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اور ان حالات میں جب معیشت جو آپ کی اتنی نیچے گر چکی ہے اور بے یقینی کے عالم ہے، تو اس عالم میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب آصف منیر صاحب نے ایک اتوار والے دن ایک بزنس مینوں کو اکٹھا کیا، اور بلکہ انہوں نے 2 میٹنگز کی۔ ہفتے والے دن کراچی میں میٹنگ کی بزنس مین سے، اور اتوار والے دن لاہور میں انہوں نے میٹنگ کی۔ تو اس میٹنگ میں انہوں نے ایک اعتماد دینے کی کوشش کی، اور ایک تو ان کا یہ تھا کہ جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے اس ملک کو ڈیلیور نہیں کیا جو ڈیلیور کیا جانا چاہیے تھا، اور بلکہ ہم لوگوں کو تو یہ مطالبہ کیا کہ جی شیڈو گورنمنٹس ہونی چاہیے۔ ہر جو 4-5 بڑی ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے پاس ایک شیڈو گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ جب گورنمنٹ کرنے آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ معیشت کس طرح چلانی ہے، زراعت کس طرح چلانی ہے، انڈسٹری کس طرح چلانی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی ہے، اور تعلیم کے معاملات کو کس طرح، اور ہیلتھ کے معاملات کو، زراعت کے معاملات کو کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیں، دنیا خوب سے خوب کی طرف جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر انہوں نے بتایا چیف صاحب نے کہ ہم نے SIFC میں ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ہے جس میں 5 شعبے ہیں، جس میں انرجی، مائنز اینڈ منرل، ایگریکلچر، IT اور ڈیفنس، یہ 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں ایک تو انہوں نے کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ان سے بات کی ہے، اور ان سے بھی کوئی وعدہ لیا، انہوں نے کمٹمنٹ لی ہے کہ وہ $25 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے، اور ایک کمٹمنٹ انہوں نے جو ہیں UAE کے سربراہ سے بھی لی ہے، اور وہ بھی $25 بلین وہ بھی انہوں نے بھی کمٹ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ تو اس سے بھی ایک امید کی کرن وہ پیدا ہوئی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جو اس وقت سسٹم کے اندر جو خرابیاں چل رہی ہیں اور کنٹینیوس چل رہی ہیں، جس میں آپ کی سمگلنگ ہے وہ عروج پہ ہے، بجلی کی پرائس وہ بھی ایک عروج پہ ہے، پھر آپ کی جو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ سمگل ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں اس کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ پاکستان میں وہ بیسیکلی پرائسز بہت بڑھ رہی ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی ہم جو ہے سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ ڈالر کے جو ٹریڈ اللیگل ٹریڈ کی جا رہی ہے، اور افغانستان جو ڈالر جا رہا ہے، اس کو بھی ہم کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی یہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ بھی کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور انہوں نے کہا دنوں میں، تو دنوں سے مراد آپ دیکھ لیں ودن 4-5 دنوں بعد ہی آج دیکھیں، آج ڈالر جو ہے وہ بھی 25-26 روپے نیچے آ گیا ہے۔ اگر اس کو نہ روکتے تو آج شاید 40-45 کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن وہ روک کے 28 روپے وہ نیچے لے کے آئے۔ اور انٹر بینک ریٹ بھی جو آپ کا 307-8 روپے کے قریب جا پہنچا تھا، وہ بھی ریورس ہو کے 303-4 کے قریب وہ بھی نیچے آیا ہے۔ پھر اسمگلنگ کو آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اسمگل گڈس کی جو مارکیٹیں تھیں اس وقت وہاں تالے لگے پڑے ہیں، اور بہت ساری گڈز انہوں نے یہاں سے چینی اور آٹا جو اسمگل ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے روکا، جس کی وجہ سے ملک میں اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی 10-10, 15-15, 20-20 روپے کلو جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، اور انشاءاللہ مزید نیچے آئیں گی، کیونکہ یہ ذخیرہ اندوزی کر کے، شارٹیجز کر کے، یا اللیگل گورنمنٹ کی جو پالیسی کے اگینسٹ جو یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی تھی،
تو اس کو روکا. اب دیکھیں روک تو انہوں نے لیا, اب جو لوگ اس پریکٹس میں شامل تھے ان کو قرار واقع سزا دیں تاکہ یہ سلسلہ آئندہ نہ شروع ہو. اور یہ ڈالر کی جو مینیپولیشن کر رہے تھے اور ڈالر یہاں سے افغانستان شفٹ کر رہے تھے ان کو ابھی قلم کما کریں اور ان لوگوں کو سزا دیں, کیونکہ وقتی طور پہ وہ کاروبار تو رک گیا ہے, لیکن جیسے ہی آپ ذرا ڈھیلے پڑیں گے تو وہ پھر چڑھ دوڑیں گے اور یہی کام کریں گے. اس طرح بجلی کی چوری کے حوالے سے بھی آج ہی خبریں موجود ہیں ٹی وی میں اور میڈیا میں کہ بجلی کی جو چوری ہے وہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں کچھ انڈسٹری ہیں, کچھ گھر کے گھریلو کنیکشن ہیں جب بجلی کی چوری ہو رہی تھی. کچھ صوبوں میں تو یہ رواج پڑ گیا ہے کہ بل نہیں دینا چوری ہی کرنی ہے. تو اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چلتا. اور محکمہ وابڈا نے بھی ایک ہی کام پکڑا ہوا تھا, چوری نہیں روکنی جی, ریٹ بڑھائی جانے ہیں. تو یہ جب لگاتار آپ کے ریٹ بڑھتے رہیں گے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے جو چوری نہیں کرتی یہ سارا جو بوجھ اس پہ آ جاتا ہے اور نیچرلی پھر آپ جو ہے وہ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل مارکیٹ بھلے ایکسپورٹ کی ہو یا جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن پروڈکٹ جو ہم لوکل بنا رہے ہیں, ایک تو اسمگلنگ نے انڈسٹری کا جو ہے وہ جو گلا دبایا ہوا تھا, اور دوسرا یہ ہائی ان پٹ کاسٹ. یہ بھی ان سے چیف صاحب سے کہا کہ یہ اتنا مارک اپ ہے, اتنا مارک اپ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اس بجلی کی پرائس کو نیچے لائیں, اس مارک اپ کو نیچے لائیں, انڈسٹری کا را مٹیریل اویلیبل کریں گے. اور را مٹیریل اویلیبل جب ہوگا کہ ہماری ایل سیاں کھلیں گی. ایل سیاں کھل نہیں رہیں اور انڈسٹری کی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی دن بہ دن گرتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب نے یہ جو وعدے کیے تھے یا جس کمٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ اب تک تو نظر آ رہا ہے, اور ہم پر امید بھی ہیں کیونکہ اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے اور کسی نے نہیں کی, ہم نے خود کی ہے. ہمارے سیاستدانوں کی غلط پالیسیاں تھیں. آئی پی پی ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے پاکستان کی اکانومی میں. یہاں جو کک بیکس, یہاں جو ایکسٹرا فیول پرائسز, ایکسٹرا فیول کی چارجنگ یہ جو ہو رہی ہے اور وہ کاسٹ جو ہے عوام تک پاس آن کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جانا چاہیے. دنیا میں جو بجلی کا ریٹ ہے وہ 8-9 سینٹ ہے, جبکہ ہمارے یہاں 20-21 سینٹ ہے. تو ہم نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے, کمپیٹ کرنا ہے. جب ہماری کاسٹ اور پرائس اتنی زیادہ ہوگی, مارک اپ اتنا زیادہ ہوگا, ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کسی قسم کی سبسڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سبسڈی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, انڈسٹری کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, وہ ماحول دیں جو باہر کے ملکوں میں اویلیبل ہے. پھر دیکھیں یہاں کا صنعت کار, یہاں کا سرمایہ کار وہ اپنا صحیح رول پلے کرے گا اور انشاءاللہ اس ملک کی معیشت کو انشاءاللہ وہ بحال بھی کریں گے اور اس کو بہتر بھی کریں گے. صرف میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وی ڈونٹ وانٹ اینی سبسڈی, وی آر اونلی آسکنگ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں, وہ ریٹس دیں جو دنیا کو اویلیبل ہیں, تاکہ ہم بھی اپنا افیکٹو رول دنیا میں اپنا ادا کر سکیں اور ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. یہی ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بنگلہ دیش, جو ہم ہی سے الگ ہوا 1971 میں. آج ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $72 بلین ہے. ہماری ایکسپورٹ جو $31.5 بلین تھی 2 سال پہلے, اس سال جو کلوز ہوا ہے وہ $27.5 بلین, اور اس طرح ہماری ریمیٹنس بھی گری ہے. تو اور اس سال لگ رہا ہے کہ شاید مزید ہماری ایکسپورٹس میں جو کمی آئے گی. تو اس طرف ہمیں فوکس کرنا ہوگا, توجہ دینی ہوگی تاکہ ملک کی انڈسٹری چلے, اپنا ڈیو رول پلے کرے, ایکسپورٹ بہتر کرے, ڈالر کمائے, تاکہ جو ہماری مقامی انڈسٹری بھی چل سکے اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری بھی چل سکے اور عام بندے کو بھی ریلیف ملے. جی ناظرین, گفتگو سنی انجم نثار صاحب کی اور بڑی حقیقت پسندانہ گفتگو تھی, اور انہوں نے یہی کہا جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں.